अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे आज जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है और जिस चीज़ की प्रेडिक्शंस थी, जिस चीज़ के बारे में बाज़गश्त हो रही थी, आज दोबारा से इस चीज़ के बारे में बातचीत होना शुरू हो गई है जनाब, वो है 27वीं आईनी तरमीम। जी हाँ, 27वीं आईनी तरमीम की आमद है और उससे पहले तो हमने यही सुना था कि 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो उसके बाद भी काफ़ी बातें आई कि नहीं इसके बाद अब 27वीं तरमीम आएगी, उसके कुछ अरसे बाद ही ये बातें शुरू हो गई थी। ये और बात है कि जो हुकूमती वुज़रा है वो उसको डिनाई ही करते रहे, उसको कैटेगोरिकली इससे मना करते रहे। जैसे सागडार से जब पूछा गया कि सागडार साहब बताइए कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो अभी 26वीं आईनी तरमीम को हज़म कर रहे हैं, तो अभी 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो हम चाहते हैं कि मुल्क पे फोकस करें, अपनी मईशत पे फोकस करें, इकॉनमी पे फोकस करें, तो हम उन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं जनाब। फिर इसी तरह तारिक फजल चौधरी साहब से जब पूछा गया कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो उन्होंने कहा जी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, ना ही इसकी जरूरत है। बैरिस्टर अकील साहब से भी जब पूछा गया तो मतलब गाहे बगाए जितने भी हुकूमती वज़रा हैं वो इसको निगेट ही करते रहे। ये और बात है कि फैसल वाडवा साहब उनमें से बस एक थे जो 2024 से लगे हुए हैं कि नहीं भाई 26वीं तरमीम भी आएगी, 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी, तरमीम दर तरमीम आएगी कि तरमीम होगी फिर तरक्की होगी, तरमीम होगी फिर तरक्की होगी। तो वो तो ये कह रहे हैं कि जिस 27वीं के बाद आप 28वीं आईनी तरमीम के बारे में भी रेडी हो जाए। तो जनाब ये अब तो कंफर्मेशन अब बिलावल भुट्टो साहब ने भी खुद कर दी है अपने एक्स पोस्ट पे। ये पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ्द सदर आसिफ अली जरदारी से और मुझसे मिलने आया है, हमसे हमायत मांगी गई है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और साथ उन्होंने कहा कि हम जुमेरात को जो है हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो की मीटिंग होगी उसमें हम मुशावरत करेंगे और हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। और साथ ही कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है जनाब। 27वीं तरमीम में जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपनी पोस्ट में जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं उसमें जो सुनने में जो आ रहा है वो यही है कि 27वीं तरमीम में आईनी अदालत बनाई जाएगी। पहले 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि किस तरह से आईनी बेंचेस बने, तो अब आईनी अदालत बन जाएगी और सुप्रीम कोर्ट आप यूँ समझें कि फिर सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म शुद, उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ हो जाएगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पर और आईनी अदालत बन जाएगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली, मतलब इसका ये है कि ब्यूरोक्रेट्स को अदलिया का भी इख्तियार मिल जाएगा, यानी कि रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। ये सब अंग्रेज़ दौर में हुआ करता था। अदलिया अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से भी अब फारिग हो जाएगी, मजिस्ट्रेट लेवल पे भी, और ऊपर से तो वैसे ही वो कंट्रोल्ड होकर फारिग हो चुकी भी है। जजिस के तबादले भी उन्होंने कहा है जी तबादलों में रजामंदी की शिक खत्म हो जाएगी, जजेस के कंसेंट के बगैर अब तबादले होंगे और ये इस्तेहकाक जो है वो वफाक के पास होगा, एग्जेक्टिव के पास होगा। मतलब जज का तबादला कहा जाता था कि हाई कोर्ट में तो पूछ कर किया जाता था, आप एग्री करते हैं, वो शिक भी अब खत्म हो जाएगी, अब उनकी मर्जी के खिलाफ भी तबादले होंगे। दूसरी जो चीज़ जिस पे बात हो रही है वो जनाब हो रही है कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का के हवाले से जो एक आर्टिकल है 243 उसमें भी तरमीम की जाएगी और एक इतला है कि फील्ड मार्शल ही सुप्रीम कमांड बन जाएंगे और सदर आसिफ अली जरदारी की जगह पर, और एक इतला है कि फील्ड मार्शल को कुछ इख्तियारात दे दिए जाएंगे और जो सुप्रीम कमांडर है वो सदर आसिफ अली जरदारी ही रहेंगे। अब लेट्स सी इसमें ये क्या होता है। जो चौथी बात है वो जनाब ये है कि तालीम और आबादी का शोबा वफाक को मिल जाएगा। उससे पहले सूबों को ये दोनों आबादी का और तालीम का जो सूबा था शोबा ये वफाक के बजाय सूबों में चला गया था, लेकिन अब दोबारा से कहा जा रहा है कि ये अब अंडर फेडरल आ जाएगा वापस। और तीसरा जो पांचवी जो बात है जनाब वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो भी जनाब वफाकी हुकूमत लगाया करेगी, यानी जो अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन लगाती है वो अपोजिशन उसका का जो उसमें किरदार होता है वो अब ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि हुकूमत अपनी मर्जी से लगाएगी। और आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि जब हुकूमत अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन लगाएगी तो फिर किस किस्म के इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी मतलब क्या उनकी साख रह जाएगी। अभी भी हमारे जितने भी इलेक्शंस है, शायद एक आध इलेक्शंस के अलावा पूरी तारीख में जब भी हमारा इलेक्शन हुआ हमारे मुल्क में तो वो मुतनाज़ ही हुआ है। तो अब इस अमेंडमेंट के बाद
اور میرے تو خیال سے فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک کانسیپٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو جناب حکومت تو ابھی یہی کہہ رہی ہے کہ باقاعدہ مسودے پر کام شروع نہیں ہوا, یہ صرف ایک پیپر ورک ہے جو ہم نے شیئر کی ہے, لیکن اس ترمیم کی جو بازگشت ہے وہ کافی عرصے سے ہے. اگر یہ ترمیم منظور ہو گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر تو میں کہوں گی کہ ان کی موجے وفاق ایگزیکٹو کے پاس سارا کنٹرول ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان تو ظاہر ہے بھاؤ تاؤ کر کے ان کے ساتھ مل ہی جائیں گے, کہ حالانکہ مولانا فضل الرحمان کہ اپنی ہی پارٹی کے کامران مرتضی ان کے سینئر جو ساتھی ہیں, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ 27ویں ترمیم میں وہ سب کچھ آ گیا ہے جو ہم نے 26ویں ترمیم میں نکالا تھا, جو ہم نے جس میں رکاوٹیں ڈالی اور ہم نے وہ جو شکیں ہم نے نکالی تھی 26ویں آئینی ترمیم میں, اب وہ ساری کے ساری جناب 27ویں آئینی ترمیم میں ڈال دی گئی ہیں. اوبویسلی حکومت کو, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی نمبر ووٹس نہیں چاہیے, اوبویسلی 2/3 میجورٹی ہے ان کی آفٹر یہ جو ماشاءاللہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا گیا, اور وہ جو مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ ہوئی, اس کے بعد تو حکومت بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. ان کو مولانا فضل الرحمان کی ایز سچ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, نمبرز کے حوالے سے مولانا کی ان کو سپورٹ درکار نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ مولانا صاحب کو صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ نہ مل جائیں. تو یہ ایک سول ان کا کنسرن ہے. اوبویسلی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ اپوزیشن کے پاس یہ اسٹریٹ پاور جائے اور ان کے خلاف یہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ یوز ہو. تو انہوں نے کچھ عہدے, کچھ شرائط اوبویسلی کہیں گے کہ پچھلے دنوں میں بھی سننے میں آیا تھا کہ گورنرشپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کی گئی ہے. تو جناب کچھ عہدے, کچھ شرائط منوا کر یہ پھر ان سے انہوں نے مل جانا ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اسی تنخواہ میں, سننے میں تو یہی آیا ہے کہ اسی تنخواہ میں کام کرنا ہے, لگ ایسے ہی رہا ہے. ہاں NFC ایوارڈ میں جو 18ویں ترمیم اپریل 2010 میں منظور ہوئی تھی, پیپلز پارٹی کا اس میں بڑا, وہ ہمیشہ سے بڑا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم لے کر آئے تھے, ہم نے یہ منظور کروائی تھی, اور ہم باہمی مشاورت سے فل کنسنسس کے ساتھ ہم نے یہ منظور کروائی تھی, جس میں صدر کے اختیارات, جس میں ایک سب سے بڑا اختیار جو تھا وہ یہ تھا کہ اسمبلی توڑنے کا, وہ صدر کے اختیار سے لے کر انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دیا تھا. پھر KP صوبے کا نام بھی رکھا گیا تھا خیبر پختونخوا, اور اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے بھی سپیلنگز ٹھیک کیے گئے تھے, اور صوبوں کو بہت سارے اختیارات دیے گئے ہوئے تھے. نہ صرف یہ بلکہ یہ 18ویں ترمیم آئی اس کانٹیکس میں تھی کہ جب ضیاء الحق کے دور میں اور جو مشرف کے دور میں جو آئین کی میں تبدیلیاں ہوئیں, جو ترمیمز کی گئی تھیں, اور جو 1971 کے جو 73 کے آئین میں جو اس کی شکل بگاڑی گئی تھی, تو اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے, دوبارہ سے اس کانسٹیٹیوشن کی اصل ساکھ کو ریوائیو کرنے کے لیے جناب انہوں نے یہ 18ویں ترمیم لے کر آئے تھے. اور آئین اور ریاست سے پھر انہوں نے ایک اور چیز اس میں ڈالی تھی کہ جناب ایک آرٹیکل 6 ڈالا گیا تھا کہ آئین اور ریاست سے غداری پر سزائیں ہوں گی, اور ضیاء الحق صاحب کی تقریباً 100 کے قریب جو ترامیم تھیں, اور مشرف صاحب کی تو تقریباً ساری ترامیم جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی تھیں اس 18ویں ترمیم میں, اور جو کہ جس نے پوری کی پوری ان کے بقول آئین کی شکل بگاڑ دی تھی. تو جناب اس طرح پیپلز پارٹی 18ویں آئینی ترمیم کا بہت بڑا کریڈٹ لیتی ہے. اب یہ ایک طرح سے 18ویں ترمیم میں مزید, آپ یوں کہیں کہ اسی 18ویں ترمیم میں یہ مزید ترامیم ہونے جا رہی ہیں, تو پیپلز پارٹی اس معاملے پر تھوڑا سا ریزسٹ کرے گی کہ جی 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈز, اوبویسلی ظاہر ہے صوبے کے اختیارات, جیسے سندھ میں ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور اسی پیسے پہ ہی تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں, تو اسی پیسے پر تو سارے چل رہے ہیں, تو اس میں شاید پیپلز پارٹی رولر ڈالے, لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. کوئی اتنی بڑی ریزسٹنس نہیں نظر آ رہی. بظاہر تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی اس ٹویٹ کا یا پوسٹ ایکس پہ پوسٹ کرنے کا مطلب شاید ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی جو ہے نا, عوام کی وہ نبض چیک کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. بٹ ارسپیکٹیو آف کہ وہ جیسے بھی رسپونڈ کرتے ہیں, اوبویسلی یہ وہ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کی پیپلز پارٹی ہے. ناؤ دس از آصف علی زرداریز پیپلز پارٹی. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو شاید اس وقت ہم سوچ بھی نہ سکیں, لیکن وہ اب
ہو جائیں گی. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو خاص ریزسٹ کرے گی, وہ یہی لگ رہا ہے کہ اسی تنخواہ پہ کام کرے گی. پیپلز پارٹی کو بس یہی اعتراض ہوگا کہ ان ترامیم کی وجہ سے جو 18ویں ترمیم کا کریڈٹ وہ ان سے چھن جائے گا اور صوبے میں اختیارات کم ہو جائیں گے اور پیسہ کم ہو جائے گا, اور وفاق جو پہلے دن ہی سے مالی طور پر کمزور ہو جاتا ہے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں رہتا, تو اس میں اب اس 27ویں ترمیم کے بعد وفاق جو ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے جناب. تو یہ تو اب طے بات ہو گئی ہوئی ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, اور بظاہر لگ رہا ہے کوئی خاص ریزسٹنس نہیں ہے. جو ریکوائرمنٹس ہے, جو چیزیں جو آپ یوں کہہ لیں جو سکم رہ گئے تھے, جو ifs and buts رہ گئے تھے, جو کمیاں رہ گئی تھیں 26ویں ترمیم میں, وہ ساری کی ساری اب 27ویں ترمیم میں پوری کر دی جائیں گی جناب. اب دوسری طرف بڑھتے ہیں, یہ تو ہو گیا 27ویں ترمیم. اب کل DGISPR نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے, میڈیا سے ٹاک کی ہے, جس کے مین پوائنٹس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ تھے کہ جی غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ وہ صرف پارلیمنٹ کرے گی. دوسرا انہوں نے افغانستان میں نمائندہ عوامی حکومت کے حامی انہوں نے کہا ہے, مطلب کہ طالبان حکومت کے خلاف ہیں اور افغانستان میں جمہوری حکومت کے حامی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب افغانستان سے جنگ بندی اسی وقت تک ہے جب تک افغانستان سے دہشت گرد کوئی حملہ نہیں کرے گا, یعنی کہ افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوتی تو تب تک یہ جنگ بندی ہے, اور اگر حملہ ہوا تو جنگ بندی ختم ہو جائے گی. اور سہیل آفریدی کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ میرے لیے وہ وزیر اعلیٰ ہے, ان سے ایک ریاستی تعلق رہے گا. گورنر راج کی باتیں تھی تو اس حوالے سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گورنر راج حکومت کا فیصلہ ہے. ایک اور جو اہم بات کی انہوں نے کہ انڈیا جو ہے وہ سمندر سے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے, یعنی سمندر سے ہم پر اٹیک کر سکتا ہے. تو اس بار بھی جواب زیادہ سختی سے ہوگا, ہم اس سے بھی جس سے ہم نے لاسٹ ٹائم دیا تھا ہم اس سے بھی زیادہ اگریسو جواب دیں گے, اور ان کا یہ حملہ بھی ہم ناکام بنائیں گے. دوسرا آئینی ترمیم کے حوالے سے جب یہ کہا گیا کہ کوئی آئینی ترمیم بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, فوج کو انہوں نے کہا کہ جی دور رکھا جائے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو فوج کو سیاست میں لے آتے ہیں. تو امریکہ کو دوسرا انہوں نے ایک اور بات بڑی کلیئر کی کہ جناب یہ بھارت اور افغانستان کا میڈیا جو ہے نا وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی امریکہ کو افغانستان پر حملوں کی پاکستان نے اجازت دے دیا. تو انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ ہم نے امریکہ کو افغانستان پر ڈرونز کے ذریعے حملہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی. یہ سب ایک جھوٹ پہ مبنی بھارت کا پھیلایا ہوا جناب ایک پروپیگنڈا ہے. تو یہ ساری ان کی کل کی پریس کانفرنس تھی, بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی ان کی, جس پہ انہوں نے یہی بتایا کہ کس طرح سے وہاں پر خیبر پختونخوا میں جو ہے نا مزید انہوں نے کہا کہ ڈرگ مافیا کس طرح سے ایسی فصلیں وہاں پہ اگا رہا ہے جس سے اوبویسلی افیم اور اس طرح کی جو فصلیں وہاں پہ اگائی جا رہی ہیں, اور وہ طالبان اس میں افغان حکومت بھی موجود ہے اور ڈرگ مافیا کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, اور اوبویسلی اس پہ ہم ایک ایکشن لیں گے اور ہم کیٹیگوریکلی اس چیز کو مکمل طور پر ختم کریں گے کہ اوبویسلی یہ ساری چیزیں پھر ہمارے اسکولز اور یونیورسٹیز میں آ کے ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں, یہ ساری منشیات. تو جناب اس پہ انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی ایک چیز کلیئر کر دی ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ سروے آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی. ایک سروے آیا ہے 2025 میں, رول آف انڈیکس آیا ہے, اور اس میں ماشاءاللہ رول آف لا یعنی کہ پاکستان میں رول آف لا کے حساب سے انہوں نے مختلف ملکوں کو کیٹیگرائز کی ہے, اور پاکستان 143 کنٹریز میں سے 130th نمبر پر ہے, 130ویں نمبر پر ہے. 143 نمبر یعنی کہ صرف نیچے سے ہم 13ویں 14ویں نمبر میں ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. ڈنمارک دنیا کا سب سے قانون پسند ملک ہے, وہاں پہ رول آف لا ہے, اور امریکہ 27ویں نمبر پہ ہے, بھارت 79 نمبر پر ہے جناب, چین 92 نمبر پہ ہے 90, اور سب سے آخر میں ہے وہ وینزویلا ہے, وہ 143 نمبر پر ہے. افغانستان 142 یعنی کہ افغانستان نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے, اور دنیا کے بیشتر ممالک میں قانون کی بالادستی کمزور ہے جناب. اس سروے کے مطابق 68% یعنی 68% ملکوں نے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زوال دیکھا ہے قانون کی بالادستی میں, اور پاکستان
माशाल्लाह 130वें नंबर पर है, और यही हाल हमने देखा है कि अदलिया का है कि 150 मुल्कों में से हम जो है ना 128वें या फिर 130वें नंबर पर है अदलिया के हवाले से भी। और बाकी भी इसी तरह के हमारे इशारे को ख़ास अच्छे नहीं है। पासपोर्ट का अगर हम देख लें तो कुछ अर्से पहले उसका भी एक सर्वे आया था, रिपोर्ट आई थी कि हमारा पासपोर्ट जो है वो चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। तो ये हमारे हालात है इस टाइम पर, ये हमारे इशारे हैं। बाकी भी कोई ख़ास इशारे, इकोनॉमी की भी बात कर ले तो वो भी कोई ख़ास इशारे अच्छे नहीं जा रहे हैं। और वहीं पे हम अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो उसमें भी हमारी तनज़ली ही है। और जनाब ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। अमेरिका में भी एक ताज़ा तरीन सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक 69% अमरीकी शहरियों ने जनाब सदर ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन हैं, और वो कहते हैं कि ट्रंप जो है वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं है। तो इस तरह से जो उनकी मजमूई मकबूलियत है वो 41% है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मादनियात के लिए वो मंसूबे कर रहे हैं, पैसा लाने की बात कर रहे हैं, और एक ही बात करते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो ये उनके अपनी मकबूलियत के, अपने मुल्क में उनकी मकबूलियत के ये हालात है कि लोग उनको वहाँ पर को ख़ास पसंद नहीं कर रहे। तो ये आज के व्लॉग में सारी डिटेल्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।